بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محدثین باب قائم فرمایا فی ذکر عدد ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کی تعداد کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ چلایا جائے گا متقیوں کو، اللہ تعالیٰ کی ذات چلائیں گے الجنت، جنت کی طرف، اور وزمرا ان کی جماعت آگی، حتیٰ اذا جاء، وہ جس وقت جنت کے پاس پہنچے گے، فتحت ابوابها، دروازے اس کے کھولے جائیں گے۔ ترجمہ کا مفہوم ہے، وقال لهم خزنتها، دروغے ان کو کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم، خوش و خرم رہو، فادخلوها خالدین، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، ہمیشہ رہو گے، سورہ زمر میں ہے۔ وقال، اور جہنم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو فرمایا حتیٰ اذا جاء ہوا، حتیٰ کہ جس وقت وہ آئیں گے جہنمی لوگ تو فتحت ابوابها، دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ تو پھر جو ہے فقال طائفۃ، ایک گروہ فرماتے علماء کا کہ حاضی واس دخلت فی ابواب الجنہ لکونہا ثمانیہ، جنت کے دروازے جو ہیں وہ 8 ہیں، وہ ابواب النار سبعۃ، اور جہنم کے آگ کے دروازے جہنم کے وہ 7 ہیں۔ تو پھر اسی طریقے سے جو ہے علماء نے یہاں تشریحات میں ایک چیز جو نقل کی ہے، تفاسیر اور وضاحت، تو بڑی لمبی تفسیر ہیں، لیکن ہم خلاصتاً آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بقیہ یقال فمسروا فی حذف واوی فی آیت اہل الجنت، اور ما فإن الملائکۃ تسوق اہل النار الیہ، کہ اہل جہنم کو فرشتے جو ہے جہنم کی طرف دھکیلیں گے، ابوابها مغلقہ، اور ان کے دروازے جو ہے بند ہوں گے، حتیٰ اذا وصلوا، جس وقت وہ جہنمی اس دروازوں کی طرف پہنچیں گے نا، فتحت فی وجوہہم، تو اچانک ان کے سامنے جو ہے ان کے چہروں پر لگیں گے دروازے، اچانک جو ہے دستی کھل جائیں گے، العذاب بغتۃ، اچانک وہ عذاب دیکھیں گے، فحین انتہوا الیہ، جس وقت وہ جہنم میں پہنچیں گے، اور یعنی بغیر کسی مہلت کے جو ہے ان کے دروازے کھل جائیں گے۔ فإن هذا شان الجزاء المرتب على شرط ان يكون عقیبہ فإنها دار الاہانت، کیونکہ جہنم جو ہے فرمایا کہ یہ توہین کا گھر ہے، ان کی توہین ہوگی، والخزي، اور رسوائی کا گھر ہے، اہل جہنمیوں کے لیے توہین اور رسوائی کی جگہ، نعوذ باللہ۔ فلم یستأذن لهم فی دخولها، تو اس کے داخل ہونے میں ان کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور جیسے یعنی بغیر کسی ان کو رکاوٹ کے دستی جو ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ویطلب الی خزنتها ان یمکنهم من الدخول، اور جو دروغے ہوں گے ان کو طلب کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ دروغے جو ہے ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور جو جنت ہے، بہرحال جنت علماء نے لکھا فإنها دار اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ودار کرامتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کا، ایمان والوں کے اعزاز کی جگہ ہے، اعزاز کیا جائے گا، کرام، ومحل خواصی، اور اللہ تعالیٰ کے خواص کے وہاں محل ہیں، واولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے محل ہیں۔ اس لیے وَإِذَا الیہا، جس وقت وہ اہل جنت یعنی مسلمان ایمان والے جنت کی طرف پہنچیں گے، صادفوا ابوابها مغلقہ، تو وہ پائیں گے جنت کے دروازوں کو کہ وہ بھی بند ہیں، لیکن فیرغبون الی صاحبها، تو جنت کے صاحب اور اس کے جو مالک ہیں، دروغ ہیں، ان کی طرف وہ رغبت کریں گے جنتی کہ وہ یفتح لهم، یفتح لهم، ان کے لیے وہ کھولے جائیں، ویستشفعون الیہ باولی العزم الرسل، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں اولو العزم ہیں، تو ان سے شفاعت طلب کریں گے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلائے جائیں، فکلهم یتأخر عن ذلک، سارے کے سارے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، حتیٰ تقع دلالت علی خاتمہم وسیدہم وافضلہم، حتیٰ کہ سارے اللہ کے نبی، خاتم الانبیاء و سید الانبیاء اور افضل انبیاء، امام الانبیاء، میرے نبی، آپ کے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے دربار اقدس میں حاضر ہوں گے، فیقولو، تو جب عرض کریں گے کہ جنت کے دروازے کھلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، فرمائیں گے کہ میں ہی اس شفاعت کا حقدار ہوں، فیاتی الی تحت العرش، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے نیچے جو ہے سائے میں آپ سجدہ فرمائیں گے، ویخر ساجدا لربی، اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر جو ہے فیدہو ما شاء،
یدعوک، پھر اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا کریں گے، دعا کریں گے جو چاہیں گے، اور پھر ثم یأذن لہ فی رفع راسی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے محبوب اپنا سر اقدس اٹھائیں، وَأَن يَسْأَلَ حَاجَتَهُ، اور اپنی حاجت کا سوال فرمائیں، فَيَشْفَعُ إِلَيْهِ، تو سبحان و تعالیٰ فی فتح ابواب فیشفعوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار اقدس میں جنت کے دروازوں کے کھلانے کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے، فیشفعوا، اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے، اور پھر جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی شان مبارک ہے، سب سے بلند ہے۔ اور پھر جو ہے روایات میں آتا ہے کہ احادیث مبارک کچھ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ دیکھیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، باب منہا یسمى الریان، اس کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخل الا الصائمون، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ احادیث مبارک کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اور صحیح ہیں میں یعنی بخاری شریف مسلم شریف میں حضرت حمید بن عبد الرحمن سے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا من انفق زوجین من شیء من اشیاء فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اشیاء میں سے جو چیزوں کا جوڑا جوڑا خرچ کرے تو دعی من ابواب الجنہ، اس کو جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا، یا عبد اللہ، اے اللہ کا بندہ، یا ھذا خیر، یہ بہتر ہے، فمن کان من اہل الصلاۃ، جو کہ نماز والا ہوگا اس کو دعی من باب الصلاۃ، اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، امن کان من اہل جہاد، جو جہاد میں سے ہوگا تو دعی من باب الجہاد، اس کو باب جہاد میں سے پکارا جائے گا، امن کان من اہل الصدقۃ، جو کہ صدقہ دینے والا ہوگا اس کو دعی من باب صدقہ، اس کو باب صدقہ میں سے پکارا جائے گا، امن کان من اہل الصیام، جو کہ روزے دار ہوں گے دعی من باب الریان، ان کو باب ریان سے پکارا جائے گا۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا، اللہ کے محبوب، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا خوش قسمت جس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، ہر دروازہ پکارے گا، ہر دروازے سے بلایا جائے گا اور ہر دروازہ پکارے گا، فہل یدعى احد من تلک الابواب كلها، فقال نعم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وارجو ان تکون منہ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اے صدیق تو ہوگا، تو انہی میں سے ہوگا، تو انہی میں سے ان تکون منہم، تو انہی میں سے ہوگا جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ میرے مجھ سے جنت میں جا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تو میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ وضو کرے، فیبلغ، او یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، یہ حدیث شریف کا خلاصہ، ثم یقول، پھر یوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت ابواب الجنت الثمانیہ، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔